جس کو اللہ تعالیٰ رسوا فرمانا چاہتے ہیں تو وہ کسی اللہ والے کے ساتھ وہ گستاخی اور بیادبی کرتا ہے. ہاں، اور فرمایا کہ حق تعالیٰ جس کو رسوا کرنا چاہتے ہیں میلس اندر تونائے پاکا زدن، تو میلس اندر تونائے پاکا زند، تو اس کے دل میں وہ اہل اللہ کے ساتھ گستاخی اور بیادبی اور کے خیالات آتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ علامت ہے کہ یہ رسوا ہو جائے گا. جو خدا خواہد کے پردہ کس درد، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کو رسوا کرنا، جو خدا خواہد کے پردہ کس درد میلس اندر توانائے پاکا زند، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں یہ حالت پیدا کر دیتی ہے. یعنی تکوینی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ گستاخی کرنے لگتا ہے اور بدگمانی کرنے لگتا ہے. یہ اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ کا معاملہ قسم بخدا بہت نازک ہے، بہت ہی اس میں نزاکت ہے. حدیث پاک میں آیا، صاف مضمون ہے، من عادی لی ولی فقط آذنت بالحرب. ہم نے جس کو اپنا ولی بنایا اس کے ساتھ اس کو جو تکلیف دے گا، دشمنی کرے گا، اس کے ساتھ گستاخی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے ساتھ میری طرف سے علی الفور جنگ کا اعلان ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. آسمان سے اللہ تعالیٰ جس کے خلاف اعلان جنگ فرما دے اس کا کیا حاصل ہوگا. اس لیے ہمارے حضرت حکیم امت فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ اولیاء اللہ کا ادب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام لینے والوں کا ادب کیا ہے. اگر ان سے کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے، جبکہ میں صاحب فتوا ہوں، لیکن ان پر میں فتوا نہیں چلاتا کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں. ہمیشہ میں نے اہل اللہ کا ادب کیا، کبھی ان کے ساتھ الحمدللہ بیادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی. بتائیے کہ اتنے بڑے عالم، فقیہ، محدث اور مجدد، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میں نے اہل اللہ کا ادب کیا ہے. کبھی ان کے خلاف صاحب فتوا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مفتی نہیں قرار دیا، بلکہ فرمایا کہ صاحب فتوا ہونے کے باوجود ہم نے کبھی کسی اہل اللہ کے خلاف فتوا نہیں چلا. اب یہ ہے کہ بات میں ہم لوگوں میں سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم 40 سال تک بخاری پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آئی. اب یہ فلاں بزرگ کی صحبت میں بات سمجھ میں آ گئی. اس بات کے کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم 40 سال تک بخاری پڑھا رہے ہیں. تھوڑا سا اپنے اظہار کا موقع لینا اچھی بات نہیں ہے. ہاں، اگر یہ ہے کہ صرف کہ اس بزرگ کی عظمت پر نظر ہو اور طبعاً یہ مضمون بے اختیار شامل ہو جائے تو ایسی طبیعت میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو قصد اختیار میں شامل رکھیں کہ بھائی ان سے فائدہ ہوا اور ہمارے سائیکولوجسٹ ہونے کا بھی اعلان ساتھ شامل ہو جائے تو پھر تو کبر و نخوت ہے، خود اپنی ذات پر نظر آئے، پھر اس میں ہلاکت ہے اور اس کا نتیجہ بہت برا ہے. اللہ تعالی ہمیں عبدیت اور فنیت صحیح مقبول عطا فرمائے. ایک عبدیت و فنیت بھی ایک جعلی ہوتی ہے، دکھانے والے عبدیت کو بنائے، دکھاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن اندر ہی اندر سے کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے، پھر سب کچھ ہے، پھر تو ہلاکت ہے. ہمارا حضرت حکیم تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی اصلاح میں کہ جو سوتا ہے کیا اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں سو رہا ہوں یہ اس کو پتہ چلتا ہے. تو فنائیت اس کو حاصل ہے جس کو فنائیت، اپنی فنائیت کا جس کے دل میں کوئی کچھ خیال بھی نہ ہو کہ ہمیں فنائیت حاصل ہے کہ ہم کے فنا ہو چکے ہیں. ایک ڈھاکہ میں ایک صاحب آئے دوسرے صاحب سے ملنے، تو دروازہ کھٹکھٹایا تو چھوٹے بچے نے دروازہ کھولا. اس نے پوچھا کہ تمہارے ابو سے ملنا ہے، تمہارے ابو سے ہم ملنے آئے ہیں. تو بچے نے کہا کہ ابو نے ابھی مجھے بتایا کہ ابو سو رہے ہیں. جو سوتے ہوئے جانتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں وہ سو رہے ہیں، وہ تو جاگ رہے ہیں. جو فنا ہو گئے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم فنا ہو چکے ہیں، معلوم ہوا کہ اب تک فنا نہیں ہوئے، بالکل انا موجود ہے.
اللہ ہمیں اس انا سے حفاظت فرمائے. علت ابلیس انا خیر بدار، ابلیس کی جو بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا اور ملول ہوا، مظلوم ہوا، رامدہ دربار ہوا، وہ کیا علت تھی؟ علت انا، کہ ہم کچھ ہیں، اسی سے وہ ہلاک ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم سب کی اس مرض کی اصلاح فرماتے اور اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرماتے ہمیشہ کے لیے.